بکرے لائے جا رہے ہیں. ہماری عیدیں، عید اور بقرعید بڑی سادگی کے ساتھ صحابہ کرام منایا کرتے ہیں. اب تو زحمتیں بن گئی ہیں یہ عیدیں. سچ بتا رہا ہوں، بڑے بڑے بیل لا رہے ہیں، بڑے بڑے بکرے لائے. اب ہم جیسے غریب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو 2-2 3 بیل لائے، اب ہم لائے تو کیسے لائیں؟ چھوٹا لائیں گے تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. چھوٹے پریشانیاں پڑ گئی. کتنی پریشانی پڑ گئی. سادگی سب ختم ہو گئی اسلام میں. رونق سب ختم ہو گئی، جمال ختم ہو گئی، رنگ رہ گئی ہے. آپ نے فرمایا ایک لقمہ حرام آدمی پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن کا عمل قبول. عمل 40 یومن 40 دن کا عمل. اور آخری ٹکڑا وہ بندہ جس کا بدن، جس کا گوشت سود سے اور حرام سے، حرام مال سے پلا ہو، فالنار اولا بہی، تو آگ ہی اس کے لائق ہے. اس کو امام طبرانی نے موجب الوسط کے اندر ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب 40 دن کا عمل قبول ہے تو دعا کرے گا تو کیسے ہوگا؟ کیسے قبول ہوگی دعا؟ تو قبولیت دعا کی پہلی شرط ہے استحالہ. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث کی تعریف میں پیش کروں. حدیث اس طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا فقال وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات بما تعملون عليه وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اكبر يمد اليه السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. رواه مسلم في كتاب الزكاة. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو جہاں زکات کا چیپٹر ہے یہ حدیث ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک ہے، پاک ہی چیز قبول کرتا ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا مومنین کو اللہ نے وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا ہے. کیا جو رسول کو میرا بڑی بات سورہ مومنون کا ہے اے رسولوں پاک غذا کھاؤ وعملوا صالحا اور نیک عمل کرو. پہلے کہا گیا پاک غذا کھاؤ اس کے بعد وعملوا صالحا. اس کا مطلب پاک غذا نہیں تو عمل صالح نہیں ہوتا. عمل صالح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاک روزی ہو. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، سفر کی دعا قبول ہوتی ہے. ثم ذکر الرجل يطيل السفر. ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے اور بالکل پراگندہ حال ہے. اب بڑا غبار آلود ہے. سفر میں جاتا ہے آدمی، نہانے کا انتظام نہیں رہتا، کھانے پینے کا انتظام بڑا پریشان رہتا ہے اور عاجزی اور انکساری اور پریشانی کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ آدمی ہے لمبا سفر کر رہا ہے. سفر ویسے بھی قبولیت دعا کے لیے ایک ادب ہے، قبول ہو جاتی ہے. یہ لمبا سفر کر رہا ہے اور دعا قبول ہونی چاہیے. اور دوسرے اب بالکل پراگندہ حال ہے، بال بگڑے ہوئے، اکبر غبار لگا ہوا، پورا غبار آلود، کپڑے بالکل میلے ہو چکے. اور تیسرے جب آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھاتے. اس کا مطلب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہے. دعا ہاتھ اٹھا کر کے اگر کوئی مانگ رہا ہے تو مانگ سکتا ہے. یہی رک کر کے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں. حدیث اس طرح وہاں سعید و شریک سمع عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه. رواه البخاری في كتاب الدعوات. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایک کتاب دعوت میں راجع دعاؤں کو بیان ہے. حضرت یحییٰ بن سعید اور شریک یہ دونوں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے سنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. آپ قبرستان میں گئے اور جنت البقیع میں پہنچے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور وہاں کے جو شہداء ہیں، وہاں جو لوگ مدفون ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. رو رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کا ثبوت اس حدیث بات سے ملا. جب اس کو یہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا اور پھر بولتا ہے یا رب یا رب. سمجھ رہے یا رب یا رب. جب ربنا کا حوالہ دیتا ہے بندہ تو اللہ کی رحمت جھوم جاتی ہے. اے میرے پروردگار یا رب بولتا ہے. قبولیت دعا کے لیے اگر ربوبیت کا حوالہ دیا جائے تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور وقال رب حکم کہا گیا وہاں دعا کہنے بڑی ہے. ربوبیت بہت اہم سی بدل اللہ تبارک تعالیٰ کی. یا رب اے میرے پروردگار ہے میرے پروردگار. لیکن اس کے باوجود وہ مطلب حرام، اس کا کھانا حرام، وہ مشرب حرام، اس کا پینا حرام، وہ ملبس حرام، اس کا لباس حرام، وہ غذی بالحرام اور اس کا بدن حرام سے زیادہ بنا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کی دعا ان تمام چیزوں کے باوجود بھی قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بدن حرام رزق سے پلا رہا ہے. اس کا مطلب آدمی کی دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط رزق کے حلال ہے.
ایک تو ہے کہ سننا نہ ہو، دوسرے ذاتے رحم اور رشتے داری کا کاٹنے والا نہ ہو، اور تیسرے حلال رزق کا کھانے والا، اور تیسری اخلاص۔ اخلاص اگر یہ نہ ہو تو آپ بولیں گے۔ چلو آیت پڑھ دیتا ہوں۔ والذي يسيركم بالبر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق۔ وہی ذات ہے جو تم کو خشکی میں اور تری میں سیر کراتا ہے۔ اب تم کشتی میں چل رہے ہوتے ہو دریا میں، یہاں تک کہ آبی آ جاتی ہے اور موجیں اوپر نیچے ہونے لگتی ہیں، سمندر یا دریا متلاطم ہو جاتا ہے، پورا شوب ہو جاتا ہے، کشتی اب ڈوبی کی تب ڈوبی، لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم گھیر لیے گئے، اب بچیں گے نہیں، تو دعا کرتے ہیں خالص اخلاص کے ساتھ، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص ہو کر کے دعا کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیا، کشتی ساحل پر لگا دی تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ خلوص کے ساتھ دعا ہوئی، اللہ فرماتا فلما انجاهم الى البر، ہم خشکی کی طرف ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اخلاص کی اتنی قدر ہے کہ اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ اتنی اہم چیز ہے اخلاص۔ کسی شاعر نے اچھا ہی کہا ہے، حالانکہ بات صحیح ہے، انداز تو نہیں ہے کہ کھولنے کے رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، بھی تو ایک دعا ہے، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، میں اس کو معلوم ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، جواب دینے والے کو معلوم ہے میں کیا بول رہا ہوں۔ ایک مشین کو چلتی تھی دعا خلوص کی خوشبو زمین، کیا مطلب ہے سمجھا جاتا؟ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین، اب ہم کہاں مشین ملے ہے، مشین السلام علیکم ہوتی مشین ہوتی والی۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ قبولیت دعا کے لیے ایک تو بنیادی شرط حلال رزق ہے، مسلم نہ ہو، گناہ نہ ہو، اور رشتے داری کا کاٹنا نہ ہو، اور ویسے تو ایمان والا اگر سچ مچ ایمان والا ہو جائے تو آسمان سے اس کا رب، قبر سے اس کا رب، عالم برزخ سے اس کا رب، اور دریا سے سمندروں سے اس کا رب۔ مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، حدیث میں نے پڑھی تھی علم کے بیان میں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، دریا سے بھی اس کا رب ہو جائے، یہاں تک کہ شاعر کے کہنے کے مطابق تاریکیاں بھی دعا کرتی رہتی ہیں روشنی کے لیے، جبکہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ مقام پوچھتے ہوئے اس دیے کا کیا ہوگا، دعائیں کرتی رہی جس کے حق میں رات تمام ہوتا ہے، دعائیں کرنے لگتی ہیں، تاریکیاں، ظلمات۔ اور اب میں پروفیسر اشفاق انجم کے اس شعر کے ساتھ تقریر کا اختتام کروں گا کہ ان ظلمتوں میں ساتھ نہ دے گا کوئی دیا، یارو دعا کرو کہ یہ موقع دعا کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منظم حاضرین، یہ مجلس مولانا کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی، میں شکریہ وصول کے چلے آئے کیجیے، جب آپ آئے ہیں ہماری دعوت اور شکریہ بھی وصول کر لیا کیجیے بھائی، ایک منٹ میں جانے میں سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور ساتھ ہی ساتھ صدر محترم جناب اقبال قریشی صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، وزارت کی، اپنا وقت دیا۔ یوسف شیخ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ڈاکٹر منظور حکیمی صاحب کا دونوں اعتبار سے کہ ہمیں یہ حال استعمال کے لیے دیا، اور خود کی تشریف فرما ہوئے یہاں، اور تمام حضرات سے میں بہت شکر گزار ہوں کہ یقیناً مولانا خطاب نے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو ضرور سوچنے پر مجبور کیا ہوگا کہ دعائیں کیا ہوتی ہیں، دعائیں کیوں کی جاتی ہیں، دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں، اور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ
یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد جب آپ محاسبہ کریں گے اور ان چیزوں سے بچیں گے جن سے مولانا نے خطاب کے دوران نشاندہی کی جن کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ میں اس دعا کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے اور ہماری دعا کو قبول کرے۔ ارے رکو رکو رکو، کہاں جا رہے ہیں محسن صاحب؟ کہاں جا رہے ہیں؟ بھاگتے جا رہے ہیں۔ میں زندگی یہ بولنے آ رہی کہ